اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دنیا میں برکتوں سے نوازتا ہے۔ ایسے ہی ایک عظیم ولی حضرت گنج پاک، جن کی کرامات آج بھی لوگوں کے دلوں کو روشنی دیتی ہیں، ایک دن ایک غمزدہ ماں جس کا بیٹا کئی دنوں سے لاپتہ تھا، اپنے دکھ اور پریشانی کے ساتھ حضرت کے دربار میں پہنچی۔ وہ رو رہی تھی اور دل میں بے شمار سوالات تھے۔ حضرت گنج پاک نے اس کی حالت دیکھی اور خاموشی سے مراقبے میں چلے گئے۔ چند لمحوں بعد فرمایا، ماں، تیرا بیٹا زندہ ہے، وہ فلاں جگہ قید ہے، جا، اللہ کے حکم سے وہ تجھے واپس ملے گا۔ ماں نے حضرت کی بات پر یقین کیا اور بتایا گیا مقام تلاش کیا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے بیٹے کو قید میں پایا۔ جب اس ظالم سردار کو حضرت کی بات معلوم ہوئی تو اس نے فوراً بیٹے کو آزاد کر دیا۔ ماں بیٹے کے ساتھ حضرت کے دربار میں واپس آئی، جہاں سب لوگ اس کرامت کو دیکھ کر حیران اور متاثر ہوئے۔ حضرت نے دعا کی، اے اللہ، تیرا شکریہ کہ تو اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ولی اپنے بندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایمان مضبوط کریں اور اولیاء اللہ کی سیرت کو اپنا رہنما بنائیں۔ اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت نصیب کرے، آمین۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کر دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ قبر کے ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں۔ یہاں میرے سر کے قریب ختم قرآن ہوں گے جو میرے لیے آرام دہ بستر کا سبب بنیں گے۔ میں اسے قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، شاید ہزاروں سالوں تک۔ میرے بچے چند سالوں میں مجھے بھول چکے ہوں گے، لہذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت کے جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں ہنس رہے ہوں گے اور باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثہ کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میری ساری محنت اپنے لیے ہے ہی نہیں، سارے فائدے تو اور لوگ اٹھائیں گے۔ میرا مستقل فائدے کیا ہوگا؟ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا ہے، مجھے اپنا گھر بنانا ہے جہاں صرف میں ہی ہوں گا اور ایک طویل عرصہ گزارنا ہے۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر تو میرے قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت حساب کے کچھ بھی نہ ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ میری اب سب کو بھی یہ نصیحت ہے کہ آج سے اپنی قبر کو اپنے بینک اکاؤنٹ بنا، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادات کا خوب خیال رکھو۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو، اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنے حالت سے نالا رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو، جب تم زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر؟ یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے، تم ہی ان سب کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیتے ہو، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وبال بن چکا ہوگا، اور بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی۔ لہذا اپنا خیال خود رکھو۔ اپنی قبر کو اپنے بینک اکاؤنٹ بنا، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادات کا خوب خیال رکھو۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو، اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں،
پھر بھی تم اپنے حالت سے نالا رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو جب تم زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر؟ یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے، تم ہی ان سب کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیتے ہو، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وبال بن چکا ہوگا، اور بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی۔ لہذا اپنا خیال خود رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دنیا میں برکتوں سے نوازتا ہے۔ ایسے ہی ایک عظیم ولی، حضرت گنج پاک، جن کی کرامات آج بھی لوگوں کے دلوں کو روشنی دیتی ہیں۔ ایک دن ایک غمزدہ ماں، جس کا بیٹا کئی دنوں سے لاپتہ تھا، اپنے دکھ اور پریشانی کے ساتھ حضرت کے دربار میں پہنچی۔ وہ رو رہی تھی اور دل میں بے شمار سوالات تھے۔ حضرت گنج پاک نے اس کی حالت دیکھی اور خاموشی سے مراقبے میں چلے گئے۔ چند لمحوں بعد فرمایا، ماں، تیرا بیٹا زندہ ہے، وہ فلاں جگہ قید ہے، جا، اللہ کے حکم سے وہ تجھے واپس ملے گا۔ ماں نے حضرت کی بات پر یقین کیا اور بتایا گیا مقام تلاش کیا۔ وہاں پہنچ کر وہ اپنے بیٹے کو قید میں پایا۔ جب اس ظالم سردار کو حضرت کی بات معلوم ہوئی تو اس نے فوراً بیٹے کو آزاد کر دیا۔ ماں بیٹے کے ساتھ حضرت کے دربار میں واپس آئی، جہاں سب لوگ اس کرامت کو دیکھ کر حیران اور متاثر ہوئے۔ حضرت نے دعا کی، اے اللہ، تیرا شکریہ کہ تو اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ولی اپنے بندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایمان مضبوط کریں اور اولیاء اللہ کی سیرت کو اپنا رہنما بنائیں۔ اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت نصیب کرے، آمین۔